بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانیہ کا مہینہ چل رہا ہے اور 22 جمادی الثانیہ یوم وفات ہے اس عظیم ہستی کا جنہیں دنیا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا نام پہلے عبدالکعبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ 574 عیسوی میں آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور عمر کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ 18 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ تعلق کا آغاز ہوا، جو آخری وقت تک قائم اور دائم رہا۔ گویا 43 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت میں رہ کر فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور پہلے دن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دعوت اور تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کی ہی دعوت کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کئی شخصیات اسلام کے دائرے میں داخل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں شامل ہوئی۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہے اور ہر طرح کی قربانی پیش کی، یہاں تک کہ کعبہ میں آپ نے جب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو آپ کو مشرکین کی طرف سے سخت مارا گیا، آپ پر ظلم و تشدد ہوا، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ ابن الدغنہ آپ کو راستے سے واپس لے آیا اور آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر جب مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور مسلمان جوک در جوک مدینہ کی طرف رخصت ہونے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو اس موقع پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر بنانے کے لیے، ہجرت میں رفیق سفر بنانے کے لیے آپ کو روکے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بہت عظیم داستان ہے، بڑی طویل داستان ہے کہ آپ کیسے اپنے گھر سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے، کس انداز میں وہاں سے غار ثور میں پہنچے، پھر غار ثور میں کس طرح اس پہاڑ پر اور اس غار تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پھر غار کی صفائی کی، اور پھر وہاں کے واقعات، وہاں کا قیام، پھر وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت، ایک لمبی طویل داستان ہے جو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پہنچے، پھر مدینہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتے رہے، شانہ بشانہ رہے، تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یا اسلام کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت تھی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بسانے کی ضرورت تھی تو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ پیش کی، اگر مسجد کی ضرورت تھی، جگہ کی ضرورت تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کی، اور اگر مال کی ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے اپنے گھر کا سارا سامان، یہاں تک کہ دیواروں پر ہاتھ بھی مارا کہ کوئی سوئی گھر میں نہ رہ جائے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی لباس بھی اتار دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹوں کے ساتھ اپنے بٹن لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آپ کے قدموں میں سارا مال نچھاور کر دیا۔
چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وفاداری، اس جانثاری اور ان قربانیوں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنے حکم سے اپنے مصلی پہ کھڑا کروایا اور حکم دیا، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ دراصل یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے بعد میرے مصلی کا اگر کوئی وارث ہوگا، میرا کوئی جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، میری مسند پہ کوئی بیٹھے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے حکم پر آپ کی حیات میں 17 یا 21 نمازیں مسلمانوں کو پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ منظر کہ صحابہ اپنے آپ کو بھول چکے تھے، حضور کی جدائی میں صحابہ اس غم میں نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم، باہمت، باحوصلہ، باہمت انسان اپنی ہمت ہار چکے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حوصلے پست کر چکے تھے۔ سارے صحابہ پریشان تھے، ریاست مدینہ کی کشتی ڈوب رہی تھی اور خطرات کے بادل سروں پر منڈلا رہے تھے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں نے اور صحابہ نے جس شخصیت کو ریاست کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اور حضور کی مسند کا صحیح، حقیقی، مستحق اور لائق اگر کسی کو سمجھا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا، اور آپ کو بالاتفاق صحابہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد جس انداز میں تمام قوتوں سے مقابلہ کیا اور تمام سازشوں کو ناکام کیا، تمام چیلنجز سے مقابلہ کیا، وہ ایک مثال ہے جو تاریخ کے اوراق پہ ایک روشن باب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مسند پہ اور خلافت کے مسند پر 2 سال 3 ماہ 10 دن رہنے کے بعد 63 سال اپنی زندگی کی بہاریں مکمل کر کے اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جا سوئے۔ بقول اقبال، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔